باقی رہ گیا مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ. تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کوئی بھائی تھے کسی فارن ملک میں, غالباً انگلینڈ کے اندر, انہوں نے خواب دیکھی کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا. تو یہ جو لوگ مجھے اس حوالے سے یہ ٹانٹ کر رہے ہیں, مجھے پھکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں ان کی پھکی لیتا ہوں اور ساتھ اس پھکی میں مزید چیزیں ایڈ کر کے ان کو واپس کرتا ہوں کہ اگر اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آج بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان حالات کی 100% خبر ہے, اور آپ اس سے حاضر و ناظر یا علم غیب ثابت کر رہے ہیں, تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو آپ وہابی مولوی کہہ رہے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کو, وہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں. ہائے 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 ہائے, سر یہی بات نکلتی یہ بھی ثابت ہو رہی ہے نا, تو پوری گل منو نا. تو آپ کو اگر یہ چھیڑیں تو آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طارق جمیل صاحب اور ان کا مکتبہ فکر اور ان کی جماعت, جن کو آپ نجدی, گستاخ رسول اور خارجی اتنی گالیاں نکالتے تھے, وہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں اگر ان کی کتاب مقبول ہے. تو جب آپ یہ بات کریں گے نا, وہ کہیں گے خواب ہی جھوٹا ہے, تو خواب کو جھوٹا کہہ دیں گے تو بس رہی ختم. دیکھا کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خوابوں کی دنیا کے اوپر ان چیزوں کا دار و مدار نہیں ہوتا. خوابوں کا ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے فرقے کے, اپنے مولویوں کے خواب تو مانتے ہیں, دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور ہم جب قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ خوابوں کی دوست لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں, یا کوئی کسی صوفی بزرگ کا شعر پڑھ دیتے ہیں. بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلے یا خواب ہے یا اس طرح کے اشعار موجود ہیں. تو میں نے ان کو بھی پھکی دی ہے کہ اگر پھر آپ نے خواب ہی ماننے ہیں نا, پھر آپ ہمارے خواب بھی مانو, لیکن ہم یہ حرکت نہیں کریں گے کہ اپنے خواب آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں. لیکن ہم ان کے خواب تو آپ کو بیان کر سکتے ہیں جن پہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے, جن شخصیات کے اوپر. تو حصول برکت کے لیے عرض کر دیں, امام دارقطنی المتوفا 385 ہجری, 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. سنن دارقطنی ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے. بریلویوں نے شبیر بدرس کا ترجمہ اردو میں سنن دارقطنی کا آ چکا ہے. اس میں آپ نماز والے چیپٹر میں چلے جائیں, امام دارقطنی کا استاد امام دارقطنی کو حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور یہ حدیث لکھوانے کے بعد امام دارقطنی کا استاد کہتا ہے کہ میں خود بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا, یعنی میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں. تو پھر میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. یہ کس کا خواب ہے؟ امام دارقطنی کے استاد کا. اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ جب میرا استاد مجھے یہ رفع الیدین کی حدیث لکھایا کرتا تھا نا, تو نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ والا خواب بھی مجھے ساتھ لکھوایا کرتا تھا. تو سر پھر بریلویوں سے گزارش ہے, دیوبندیوں سے بھی, کہ یہ کسی اہل حدیث کا خواب نہیں ہے, کسی اہل تشیع کا خواب نہیں ہے, آپ کے اور ہمارے مشترکہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے. اور جو حدیث کی کتاب میں ہے, آپ کے خواب تو بابوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں, ہم وہ خواب بیان کر رہے ہیں جو اماموں کی کتابوں میں ہے. تو آپ رفع الیدین شروع کر دیں. چلے ہمیں تو کہہ دیں گے نہیں خواب ہی جھوٹا ہے یا جھوٹ بیان کر رہا ہے. تو خواب پہ دین کی بنیاد رکھیں نا. نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آ کے کوئی منسوخ شدہ طریقہ تو نہیں بتائیں گے, یا نعوذ باللہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے وہ والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانی آپ کو کرائی ہوئی ہے, یا مکھیاں مارنے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے, یا گھوڑوں کی دموں والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. وہی طریقہ بتائیں گے نا جو ان کا طریقہ ہے. اور وہ ایسے شخص کو آ رہے ہیں جو خود نہیں کرتا, اور اس نے خواب دیکھ کے کرنا شروع کر دیے. سر آپ بھی شروع کر دیں, اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا برحق ہے, لیکن خواب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے. خواب میں دیکھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام
خود بھی وہ سارے معاملات جان رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تمثیل دکھائی جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ مجھے کتنے لوگ مطلب ای میلز کرتے ہیں جی علی بھائی رات کو خواب میں دیکھا ہمارے گھر آئے میں، مجھے تو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ مجھے خواب میں دیکھ لیں تو آپ مجھے صبح آگے پوچھیں کہ ہاں جی راتی آئے سو، مجھے پتہ بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بشارت کے لیے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم، صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ خواب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی جو حضور کی اپنی شکل ہے نا اس طرح کی شکل وہ شیطان نہیں بنا سکتا، کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے جھوٹ بول کے، وہ تو غلام القادیانی دجال نے یعنی خواب کے بغیر ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یا تو اہل ایمان کو مرتے ہی اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی جنت میں، ٹھیک ہے، یا قیامت والے دن تو زیارت ہوگی ہوگی، اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابیت کے شرف تک نواز دے۔ یہ تینوں شروحات محدثین نے کی ہے اس حدیث کی کہ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا ہے تو عنقریب وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لے گا۔ اگر آپ کی وفات کے بعد دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ نہیں ہے مطلب کسی نے لیا، وہ عنقریب بیداری میں، عنقریب سے مراد کیا؟ قیامت کے دن، یا مرتے ہی اسے زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت ابو درداء کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ساتھ تھی، وہ کہنے لگی ہائے غم کی بات، تو انہوں نے کہا نہیں خوشی کی بات، میں عنقریب رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی صحابہ ہیں جو فوت ہونے لگے ہیں تو تابعین نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو ہمارا سلام کہنا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات میں ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ عنقریب ملاقات ہو ہی جانی انشاءاللہ تعالی۔ پھر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ کے کان میں حضور نے ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں پوری زندگی پوچھ نہیں سکی، مجھے پتا تھا بتائیں گی نہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں نے کہا اب تو میں اس حق کے سبب کہ جو میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا۔ تو میں رو پڑی۔ پھر ساتھ ہی آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں ہنس پڑی۔ تو نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی میرے گھر والوں میں سے۔ تو قیامت میں نہیں سر، مرتے ہی وہ نبی اسلام کو ملاقات ہو گئی جنتوں میں اللہ کی۔ تو اس کا یہ بھی ہے۔ تو ہم نبی اسلام کی زیارت کے قائل ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یعنی ہر کوئی بندہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے ضروری نہیں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ڈیٹیل حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو جب کوئی آ کے بتاتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ پوچھتے تھے کس شکل میں دیکھا ہے، پھر وہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ شکل اگر دیکھیے تو نبی علیہ السلام ہے۔